محسن اقبال صاحب یہ جو آپ نے صورتحال بتا دی تو اس تناظر میں تو عمران خان صاحب کی حکومت مغربی طاقتوں کے لیے ایک غنیمت تھی، کیونکہ سی پیک اور بی آر آئی سے اگر زیادہ تکلیف ہے تو وہ مغربی طاقتوں کو ہے، اور امریکہ نے تو G7 وغیرہ کے ساتھ مل کے بی آر آئی کے مقابلے میں ایک پروجیکٹ بھی شروع کر دیا کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کو تو پھر امریکہ کو اقتدار میں لانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو امریکہ نے اقتدار سے نکالا۔ دیکھیے اب تو وہ اس سے ہٹ گئے ہیں پیچھے، وہ تو انہوں نے شروع میں ایک شوشہ چھوڑا عوام میں ہمدردیاں لینے کے لیے، لوگوں کو جذباتی طور پہ اپنے ساتھ لگانے کے لیے، پھر وہ امریکہ کی تھیوری سے ہٹ گئے، پھر پتہ چلا کہ ان کو جنرل باجوہ نے نکالا ہے، پھر وہ جنرل باجوہ سے بھی نکل گئے، پھر انہیں پتہ چلا کہ جی محسن نقوی نے انہیں نکالا ہے۔ تو ابھی پتہ نہیں کہاں تک بات جا کے رکے گی، جیسے 35 پنچروں سے شروع ہوئے تھے۔ نہیں، وہ اب بھی اس پہ قائم ہے۔ پرسوں جو مہدی حسن کے ساتھ انٹرویو تھا تو اس نے کہا کہ وہ سائپر اپنی جگہ پہ حقیقت تھی اور یہ اپنی جگہ پہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں پاکستان کی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، امریکہ کوئی ایک ملک کا نام نہیں ہے۔ امریکہ چلتا ہے لابیز کے ساتھ، وہاں پہ ہر قسم کی لابیز ہیں، وہاں پہ پاکستان کی کوئی دوست لابی بھی ہوگی، پاکستان کی دشمن لابی بھی ہوگی۔ اب جو پاکستان کی دشمن لابیاں ہیں دنیا میں یا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان سب کی یہ کوشش ہے کہ ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف کیس بنانا ہے تو ہم پاکستان کو ایک ناکام ریاست ثابت کریں، کہ پاکستان کو ہم اس کی معیشت کو تباہ دیکھیں، اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل انارکی ہو، اس کے عوام اور اداروں کے درمیان اعتماد کی بنیادیں ختم ہو جائیں۔ اب آپ عمران خان صاحب کی پوری پالیٹکس دیکھیے جب سے وہ آئے ہیں کوئی آج تک ایک تعمیری ایجنڈا نہیں ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو فلانا کر دوں گا۔ کبھی انتظامیہ کو گالیاں نکال رہے ہیں، کبھی عدلیہ کو گالیاں نکال رہے ہیں، کبھی فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، کبھی اپنے مخالفین کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ یہ تو کوئی پروگرام نہیں ہے میں نہیں چھوڑوں گا، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے۔ ایک شخص جو صرف نیگیٹو ایجنڈے کے ساتھ پالیٹکس کر رہا ہو، وہ سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن کو بڑھا تو سکتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر جو محرومیاں انہیں بھڑکا کے اپنے لیے ایک کانسٹیچوئنسی تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ سوسائٹی کی تعمیر نہیں کر سکتا، وہ مرہم نہیں بن سکتا سوسائٹی کے لیے۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ایک کولیبریٹو پلیٹ فارم بنائیں، ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں ہول آف نیشن، پوری قوم مل کر ایک سمت کی طرف چلے۔ وی ہیو ٹو بیکم این اکنامک نیشن۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہا کرتے تھے جب آئی ایم ایف ہم سے بہت سخت شرائط منوا رہی تھی اور پھر بھی ڈیل نہیں کر رہی تھی، تو وہ کہتے کہ یہ جیو پالیٹکس ہو رہا ہے، اس کو آپ ذرا ڈیفائن کریں، کیا اس میں سی پیک اور چائنا کے ساتھ ہماری قربت کا کوئی اثر بھی تھا؟ دیکھیے ایک مغربی ممالک میں اور امریکہ کے اندر ہے یہ اس کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بڑا عجیب تجربہ ہے۔ مجھے جب بھی امریکہ کے سفراء ملے ہیں انہوں نے اس بات کی ضرور وضاحت دی ہے کہ جی ہمیں آپ کے سی پیک کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اور انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جی آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ اور اچھا اس میں آپ دیکھیے صافی صاحب، جب ہم نے سی پیک شروع کیا تو اسی لیے کہ امریکہ خائف نہ ہو کہ ہم سی پیک میں چین کے ساتھ بہت زیادہ جڑ گئے ہیں، تو میں نے امریکہ کی جو ٹیم تھی یہاں، ان کے سفیر تھے، اور جو امریکہ میں جب بات چیت ہوئی، میں نے کہا دیکھیے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے ہاں کانگریس سے پاکستان کے لیے $1 ملین بھی منظور کرانا اس وقت بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کی یہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ آپ ہمیں 10 20 40 ارب ڈالر دے سکیں۔ آپ کی اسٹرینتھ ہے آپ کی سافٹ پاور، اور میں خود اس کا ایک بینیفیشری ہوں، وہاں پہ ان کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں۔ اور چین میں بھی جب ڈینگ زیاؤپنگ آئے، انہوں نے جب اپنی ریفارم شروع کی تو آتے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں چین کے نوجوانوں کو امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے بھیجا، اور وہ پوری نسل جب واپس آئی اس نے آ کے چین کو ڈرائیو کیا۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ پاک یو ایس نالج کوریڈور کا انیشیٹو شروع کیا، 10,000 PhD کے اسکالرشپس حکومت پاکستان کے بجٹ سے فنڈ کیے، تاکہ ہم اپنا سافٹ ویئر جو ہے یا ہیومن ریسورس جو ہے وہ امریکہ سے لے سکیں۔ یہ جو ڈار صاحب کہا کرتے تھے کہ جیو پالیٹکس ہو رہا ہے، اس سے اس کی کیا مراد تھی ان کی؟ دیکھیے ان کی مراد ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پولرائزیشن ہے بڑی شدید، امریکہ اور چین کے درمیان ہو چکی ہے، ایک سر جنگ کا ماحول ہے، اور وہ ان کا شاید یہ مطلب ہو کہ اس پولرائزیشن کا کوئی پرچھائیں
ہم پر پڑ رہا ہے، جبکہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس پولرائزیشن کا نشانہ نہیں بننا چاہتے یا اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مفاد ہے، کلیدی مفاد ہے، وہ 5 خطوں سے جڑا ہوا ہے. چائنا ہمارا سب سے ریلائبل اقتصادی پارٹنر ہے، پولیٹیکلی بھی، اکنامیکلی بھی، تو لہٰذا وہ ایک ہماری اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے چین کے ساتھ تعلقات رکھنا. یورپین یونین ہماری ایک بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، اس نے GSP+ آپ کو دیا ہے جس سے کہ ہماری ایکسپورٹس کو سہارا ہے. تیسرا، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، ہم اس کو کھو نہیں سکتے. اور پھر امریکہ ہمارے لیے، جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کی لیڈرشپ ہے، ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، ایکسیس چاہتے ہیں. چوتھا جو ہے وہ ہمارے لیے گلف کنٹریز کہ جو گلف کنٹریز کی مارکیٹ ہے، وہاں سے میرے ریمیٹنس ہمیں آتا ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا رکھنا چاہتے ہیں. اور پانچواں جو ہے میں سمجھوں گا کہ اسے ہم ایک خطہ نہیں کہہ سکتے، وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک بڑا کلیدی اہمیت رکھتے ہیں چونکہ ان کے نہیں، یہ ریمیٹنس تو سے ہمارے منسلک ہے. پرائرٹیز ہے.